ہم سیکھ رہے ہیں یوز آف کولنس یعنی کولنس کا استعمال. کولن جو ہے یہ پنکچویشن کا نشان ہوتا ہے اور اسے اس طرح سے لکھا جاتا ہے. چلیے اب کچھ اور ایگزامپلس کی مدد سے کولن کا درست استعمال سیکھتے ہیں. مل کر اس ایگزامپل کو پڑھیں گے. دا ہوسٹ میڈ این اناؤنسمنٹ اور پھر ہے کولن کا نشان. دا ہوسٹ میڈ این اناؤنسمنٹ سے مراد ہے کہ میزبان نے ایک اعلان کیا اور پھر اس کے بعد کولن کے نشان کا استعمال ہے جس سے مراد ہوتی ہے اس کا مطلب ہے، یعنی اس کے بعد آنے والی جو بات ہے وہ بتائے گی کہ میزبان نے کیا اعلان کیا. اور اب کی بار آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میزبان کی جو کہی ہوئی بات ہے اسے ڈائریکٹ سپیچ کے فارم میں لکھا گیا ہے، لہٰذا اس سے پہلے یہ سپیچ مارکس اوپن کا نشان اور پھر اس کے آخر میں سپیچ مارکس کلوزڈ کا نشان استعمال کیا گیا ہے. لہٰذا اس کے درمیان یہ جو جملہ لکھا گیا ہے یہ وہی الفاظ ہیں جو کہ ہوسٹ نے کہے. تو مل کر انہیں پڑھتے ہیں. یو آر آل ریکویسٹڈ ٹو ٹیک یور سیٹس، یعنی آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیے. تو اب کی بار آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ سپیچ کو ایک طویل انٹروڈکشن کے ساتھ جملے کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اور انٹروڈکشن میں پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹ سپیچ میں جو الفاظ کہے گئے ہیں وہ کس نے کہے ہیں. تو انٹروڈکشن اور ڈائریکٹ سپیچ کے درمیان کولن کے نشان کا یہاں اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب ڈائریکٹ سپیچ شروع ہوتی ہے تو اس کا جو پہلے لفظ کا پہلا لیٹر ہے وہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے. تو لہٰذا ایسے جملوں میں کہ جن میں ڈائریکٹ سپیچ کا استعمال کیا جاتا ہے ان میں بھی کولن کے نشان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ اگلا رول اس ایگزامپل میں اپلائی کیا گیا ہے. مل کر اسے پڑھتے ہیں. کیپٹلائز دا فرسٹ ورڈ آف اے کمپلیٹ اور فل سینٹینس کوٹیشن دیٹ فالوز اے کولن، یعنی جب کولن کے نشان کے بعد کسی جملے کے اندر کوٹیشن یعنی ڈائریکٹ سپیچ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے ایک مکمل جملے کی صورت میں، تو پھر اس کا جو پہلے لفظ کا پہلا لیٹر ہوتا ہے اسے ہمیشہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کولن کے استعمال سے متعلق ایک اور مختلف قسم کی اگزامپل. مل کر اسے پڑھیں گے. مائی فادر گیو اس دیز رولز ٹو لیو بائی، یعنی ہمارے والد نے ہمیں زندگی گزارنے کے یہ اصول بتائے، اور اس کے بعد یہاں کولن کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ اصول ایک ایک کر کے بتائے جا رہے ہیں جو کہ والد نے بتائے تھے. جیسا کہ یہ پہلا اصول ہے اسٹے آنیسٹ، یعنی ایماندار رہو یا ایمانداری کے ساتھ کام کرو. اگلا اصول ہے ورک ہارڈ، یعنی محنت کرو. اور پھر آخری اصول جو بتایا گیا وہ ہے آلویز شو اپ آن ٹائم، یعنی ہمیشہ وقت پر پہنچو. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پہلے ایک انٹروڈکشن کے طور پر بتایا گیا ہے کچھ اصولوں کے متعلق کہ وہ کس نے بتائے اور کس کو بتائے، اور اس انٹروڈکشن کے بعد یہاں کولن کے نشان کا استعمال ہے، اور اس کے بعد جو اصول بتائے گئے ہیں انہیں ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے جملوں کی صورت میں لکھا گیا ہے، اور ہر جملے کا جو پہلا لفظ ہے وہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے آخر میں فل سٹاپ کے نشان کا بھی استعمال کیا گیا ہے. یعنی جب آپ ایک ہی بات یا تحریر کے اندر یا ایک جملے کے اندر چھوٹے چھوٹے جملوں کو بیان کرتے ہیں جو کہ کولن کے نشان کے بعد آ رہے ہوتے ہیں اس جملے کے اندر، تو پھر ان میں سے ہر جملے کا جو پہلا لیٹر ہے وہ کیپٹل ہوگا اور اس کے بعد فل سٹاپ کے نشان کا بھی استعمال کیا جائے گا، گو کہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوں گے. لیکن یہ جملے جو ہیں جو گو کہ چھوٹے ہیں لیکن یہ مکمل جملے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ اس بتائے گئے اصول کی پابندی کرنی ہوگی. تو مل کر اس اصول کو پڑھتے ہیں. کیپٹلائز دا فرسٹ ورڈ آفٹر اے کولن if the information following the colon requires 2 or more complete sentences، یعنی اگر کسی جملے کے اندر کولن کے نشان کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ مکمل جملے آ رہے ہوں تو پھر آپ کولن کے نشان کے بعد آنے والے لفظ کے جو پہلا لیٹر ہے اسے کیپٹل سے لکھیں گے. اور جیسے کہ اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو مکمل جملوں کی صورت میں فل سٹاپ کے نشان کے ساتھ لکھا گیا ہے اور ہر جملہ جو ہے وہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہو رہا ہے. اب اسی سے ملتی جلتی ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. مل کر اسے پڑھیں گے. فادر آفن ٹولڈ اس، اور یہاں ہے کولن کا نشان، یعنی والد ہمیں اکثر کہا کرتے تھے. اور اب کی بار یہاں والد کی کہی ہوئی بات کو ڈائریکٹ سپیچ کے فارم میں لکھا گیا ہے کوٹیشن مارکس کی مدد سے یا
اسپیچ مارکس اوپن اور اسپیچ مارکس کلوز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے درمیان میں والد کی جو کہی ہوئی بات ہے یا احکامات ہیں انہیں الگ الگ چھوٹے چھوٹے جملوں کی صورت میں لکھا گیا ہے، جیسا کہ ورک ہارڈ یعنی محنت کرو، بی آنیسٹ یعنی ایمانداری سے کام کرو، اور آلویز شو اپ آن ٹائم ہمیشہ وقت پر پہنچو۔ تو یہ جو ڈائریکٹ اسپیچ ہے یہ چھوٹے چھوٹے جملوں پر لیکن مکمل جملوں پر مشتمل ہے، اور یہاں اسپیچ مارکس کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جبکہ ڈائریکٹ اسپیچ سے پہلے اس کا انٹرو بھی موجود ہے، یعنی انٹروڈکشن، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات کس نے کہی۔ تو اس قسم کے جملوں میں عام طور سے یہاں جو کولن کا نشان لگایا گیا ہے اس جگہ پر کوما کے نشان کے بجائے زیادہ تر کولن کے نشان کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ڈائریکٹ اسپیچ والی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ انٹروڈکشن کے بعد کوما کا نشان عام طور سے لگایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک خاص وجہ یہی نظر آ رہی ہے کہ ڈائریکٹ اسپیچ کے اندر چھوٹے چھوٹے مختلف جملے شامل ہیں، لہٰذا یہاں کولن کے نشان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اب ہم سمجھ سکتے ہیں کولن کے استعمال سے متعلق یہ اگلا رول، اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ If a quotation contains 2 or more sentences, many writers and editors introduced it with a colon rather than a comma، یعنی اگر ایک کوٹیشن یا ڈائریکٹ اسپیچ جو ہے اس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ جملے استعمال ہو رہے ہوں تو زیادہ تر لکھنے والے یا ایڈیٹرز جو ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ معاف کیجیے گا جنہیں مدیر کہا جاتا ہے، یعنی جو تحریر کی درستگی وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ عام طور سے اس طرح کی صورتحال میں کیا کرتے ہیں کہ انٹروڈکشن اور اس ڈائریکٹ اسپیچ کے درمیان کولن کا استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کولن کا ایک اور استعمال، اور یہ استعمال جو ہے زیادہ تر انفارمل لیٹرز، معاف کیجیے گا انفارمل لیٹرز یعنی رسمی خطوط جو ہوتے ہیں، جیسے کہ رسمی یا دفتری خط و کتابت ہوتی ہے، تو ان کے شروع میں سیلیوٹیشنز یا دعائیہ کلمات یا مخاطب کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان کے بعد کوما کے نشان کے بجائے کولن کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کو مخاطب کر رہے ہوں یا خط لکھ رہے ہوں جسے آپ اچھی طرح سے نہ جانتے ہوں، گو کہ آپ کو اس کا نام بھی معلوم ہو، لیکن پھر بھی آپ اس کے نام کے بعد یعنی یہ شروع کے جو کلمات ہیں جیسے ڈیئر مس خان یہاں لکھا ہے، تو اس کے بعد آپ کولن کے نشان کا ہی استعمال کریں گے۔ اس جگہ پر کبھی بھی سیمی کولن کا یہ جو نشان ہے اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ البتہ اور یہاں ایک اور بات کی تصحیح کر دوں کہ یہ جو خط ہیں اس قسم کے، یعنی جن میں دفتری خط و کتابت ہوتی ہے یا آپ کسی ایسے شخص کو لکھ رہے ہوتے ہیں جسے آپ نہیں جانتے، انہیں معاف کیجیے گا فارمل لیٹرز کہا جاتا ہے، انفارمل نہیں بلکہ فارمل لیٹرز کہا جاتا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے رسمی خطوط۔ تو اس قسم کے خطوط کے شروع میں جب آپ اس شخص کو مخاطب کر کے اس طرح سے کوئی دعائیہ کلمات وغیرہ یا اس طرح سے لکھتے ہیں جیسا کہ ڈیئر مس خان، تو پھر اس کے بعد آپ ہمیشہ صرف کولن کے نشان کا ہی استعمال کریں گے اور سیمی کولن کے نشان کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ اگر آپ یہ جو شروع کے کلمات ہیں جنہیں سیلیوٹیشنز کہا جاتا ہے، ان کے بعد اگر کوما کے نشان کا استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ جس شخص کو مخاطب کر رہے ہیں انہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی نوٹ کرنی ہے کہ فارمل لیٹر میں یعنی رسمی خطوط میں اگر آپ جس شخص کو لکھ رہے ہوں انہیں اچھی طرح سے نہیں جانتے تو اس کے نام کے بعد آپ کولن کا نشان استعمال کریں گے، اور اگر آپ انہیں جانتے ہیں تو اسی فارمل لیٹر میں ہی آپ کوما کا نشان بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سیمی کولن کا نشان کبھی بھی استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ یہ جو کوما کا نشان ہے یعنی سیلیوٹیشن کے بعد جب استعمال کیا جاتا ہے، اسے انفارمل لیٹرز یعنی غیر رسمی خطوط میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی غیر رسمی جو خطوط ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کسی دوست یا رشتہ دار وغیرہ کو لکھ رہے ہوں تو شروع میں سیلیوٹیشن لکھنے کے بعد آپ صرف کوما کے نشان کا ہی استعمال کریں گے، اور اس قسم کے خط میں آپ کولن کے نشان کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ تھے کولن کے استعمال سے متعلق چند اہم اصول۔ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ ان ویڈیوز کو ری پلے کیجئے اور ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے تاکہ آپ اپنی کسی بھی تحریر میں کولن کا درست استعمال سیکھ سکیں۔